إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے اور جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور وہ ہے نعمت اسلام، نعمت توحید، نعمت حب صحابہ، نعمت منہج سلف صالح. کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دنیا چلی جائے، سب کچھ چھن جائے، لیکن یہ نعمت توحید، نعمت عقیدہ و منہج یہ نہیں جانا چاہیے. اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. مال چلا جائے، عزت چلی جائے، دولت چلی جائے، شہرت چلی جائے، منصب اور عہدہ چلا جائے، اولاد تباہ اور برباد ہو جائیں، انسان کے لیے قابل برداشت ہے. لیکن انسان کے لیے سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا دین، اس کا عقیدہ اسے چھن جائے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا، لیکن مرتے مرتے وہ اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ہلاک اور برباد ہو گئے. حال میں ایک بہت بڑے ملعون اور مردود کا اسی طرح کی ہلاکت اور بربادی ہوئی. گزشتہ 4-5 سالوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زبان
صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، اور ایسے ایسے الفاظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کرنا کہ واللہ جس کو سن کر کے کلیجہ منہ کو آتا تھا، دل پھٹتا تھا، اور سوچتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ وقت تو نے مقدر کیا تھا کہ اس روئے زمین کے سب سے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں سب سے گھٹیا اور سب سے برے الفاظ سنے جائیں۔ رب العالمین نے اہل توحید اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی مدد کی اور ایسے ملعون اور مردود کو ہلاک و برباد کیا، اور اس روئے زمین کو، خاص طور سے ہمارے ملک کی سرزمین کو، رب العالمین نے ایسے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے زمین کو پاک کیا۔ اور یہ اہل سنہ والجماعہ کے مسلک اور منہج میں سے ہے میرے بھائیوں کہ جب کوئی بدعتی مرتا ہے، جب کوئی اس طرح کا خبیث مرتا ہے، تو اہل سنہ والجماعہ خوش ہو جاتے ہیں، غمگین نہیں ہوتے۔ اہل سنہ والجماعہ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ رہی ہے میرے بھائی، صحابہ کرام ہماری عزت ہیں، صحابہ کرام ہماری آبرو ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہماری شان ہے، صحابہ کرام ہمارا دین اور ایمان ہے، صحابہ کرام ہماری آخرت ہے، صحابہ کرام ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوا کرتی ہے کہ ایسے الفاظ سننا پڑتا ہے۔ اس لیے آج اہل سنہ والجماعہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بہت خوش ہیں، ان کو بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ رب العالمین نے ایسے بد زبان، جن کی زبان اس دنیا میں آنے والی انبیاء کرام کے بعد سب سے پاک باز ہستیوں کے لیے تان تشنی کے لیے کھلتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ بشر بن الحارث کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ بغداد میں مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس مریسی کے مرنے کی خبر آئی، مریسی بدعتی تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت بازار میں تھا، بازار میں خبر ملی کہ یہ ملعون مر گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایسی سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، ورنہ میں اللہ رب العزت کے شکریہ کے طور پر سجدہ کرتا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس نے رب العالمین نے اس سے اس امت کو راحت دی، کیونکہ کافر تو دشمن ہے ہی، کافر ایک اچھی بات ہی بولے گا نا تو مسلمان اس کی بات کو نہیں لے گا، یہ کافر ہے۔ اچھی بات بھی بولے گا تو مسلمان اس کو نہیں لے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قرآن اور حدیث اور صحابہ کے بارے میں، اور خاص طور سے وہ دیوس ایسا ہو کہ جس کو عالم اور مولوی اور قائد مانا جاتا ہو، جس کو مؤلف اور محقق مانا جاتا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب عالم بگاڑ کا شکار ہوتا ہے تو امت بگڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کی زبان بول کر مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کرے تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلاف نے ایسے لوگوں کی موت پر بہت خوشیاں منائی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، حسن بن صافی ایک مبتدع تھا، اس کی موت کے بارے میں لکھا ہے بدایہ اور نہایہ میں، اراح اللہ المسلمین منہ فی هذه السنہ فللہ الحمد والمنہ
وحین مات فرح اہل السنت بموته فرحا شدیدا واظہروا الشکر للہ فلا یجد احدا منهم الا یحمد اللہ سبحانہ وتعالی. یہ بدعتی تھا. جیسے یہ سید نواز سید زادہ جو ہے سب سے بڑی بدعت کا شکار ہوا تھا. اور میرے بھائیوں ہمیشہ اسی لیے کہا جاتا ہے منہج عقیدہ توحید اس کی طرف دھیان دو. کہتے لوگ تہجد کے وقت موت آئی, تہجد کے لیے اٹھا تھا. تہجد یہ گرد و غبار ہے, اس کی کوئی حیثیت ویلو نہیں اگر اس کی بنیاد توحید پر نہ ہو, سنت پر نہ ہو. تہجد کی کیا ویلو ہے؟ تہجد کون سی عبادت ہے؟ شرک کے ساتھ, بدعت کے ساتھ, صحابہ کرام کو تان تشریح کرنے کے ساتھ تہجد کون سی عبادت ہے بھائی؟ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو ایسے بیوقوف بنایا جاتا ہے. جو شخص دن بھر صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو, صحابہ کرام کو تان تشریح کرتا ہو, وہ رات میں تہجد اٹھ کر کے نماز پڑھے, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تہجد کا کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں ابن کثیر کہتے ہیں کہ حسن بن صافی جو بدعتی تھا, اللہ رب العزت نے اس سال اس سے آرام پہنچایا مسلمانوں کو. فللہ الحمد والمنہ. کہتے الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. ہماری نسلیں محفوظ ہوئی, ہمارے نوجوان محفوظ ہوئے, ہمارے بزرگ محفوظ ہوئے, ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہوئی. اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے. کون ہمارا نوجوان غیر کی بات سنے گا؟ کون ہمارا نوجوان کسی غیر مسلم کی جو ہے کوئی جو ہے ویڈیو اور آڈیو کو سنے گا؟ کون سنے گا؟ نہیں سنے گا. لیکن یہ بدعتی جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے آتا ہے اس کو ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور جو ہے کیا نام اس سے ہے جو ہے کیا نام ہے گمراہ ہوتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے جس علاقے کا یہ مرحوم تھا اس علاقے میں کتنی بڑی ٹیم تیار کی ہے اس نے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ان سب کو اس بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے شر سے محفوظ رکھے. جیسے اللہ رب العزت نے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دی, مر گیا بغیر توبہ کے, ایسے ہی اللہ رب العزت اس طرح کی موت سے دوسرے ہمارے بھائیوں کو بچائے اور ان کو اہل سنہ والجماع کی طرف, صحابہ کرام سے محبت کرنے کی طرف, صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے جس وقت مرا بدعتی اس کے مرنے سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے, بہت زیادہ خوش ہوئے. اللہ رب العزت کی شریعت میں جب کوئی نقب کرتا ہے, سید لگاتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. کسی بھی مسلمان کو اس وقت نہیں پاتے جو ماشاءاللہ سنہ والجماع میں سے ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہ بیان کر رہا ہو. آپ کو دیکھنا ہے تو بدایہ والنہایہ میں حافظ کثیر کی بہت معروف کتاب ہے, اس میں دیکھ لیجئے 12 نمبر جلد میں صفحہ نمبر 338 پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہم سب کے امام ہیں, ان سے کہا گیا کہ آدمی جو ہے کیا نام ہے ابن ابی دعات ایک بدعتی تھا. اس کے اوپر جب مصیبت نازل ہوتی ہے یا جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے سے یا کوئی بھی ایسا وقت آتا ہے تو آدمی جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. ایک سنی سنت پر عمل کرنے والا, ایک اہل سنہ جماع خوش ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ یفرح بہذا, کون نہیں خوش ہوگا؟ بدعتیوں کے مرنے سے کون نہیں خوش ہوگا؟ ہر کوئی خوش ہوگا. سنی مرتا ہے تو ہر آدمی غمگین ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سنی, کوئی اہل حدیث, کوئی سلفی, کوئی کتاب و سنت کے منہج پر عمل کرنے والا کہیں بھی مرتا ہے, اس کے مرنے کی خبر مجھ کو آتی ہے تو جیسے لگتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر کے کٹ کر کے گر گیا ہے. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اسی طریقے سے ابو القاسم کے پاس جب وہ خبر آئی اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے جو ابن المعلم جو شیعوں کا فقیہ تھا تو فوراً انہوں جو ہے سجدے میں گر گئے اور بیٹھ گئے. لوگ مبارکبادی دینے لگے, جاؤ مبارک ہو بھائی, مر گیا یہ خبیث, مر گیا یہ فلاں, مر گیا یہ بدعتی. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آج ہم خوش ہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا
اسی ہفتے میں جو ہے کیا نام ہے اس امت سے رخصت ہو چکا ہے اور امت کو اللہ رب العزت نے اس کے شر سے بچایا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم یہ جان لیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کون ہیں؟ میرے نوجوان دوستو خاص طور سے توجہ دو، میری ماں اور بہنوں خاص طور سے توجہ دو، صحابہ کرام کے معاملے کو ہلکا مت لو میرے بھائیوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، وہ ابو ہریرہ ہو کہ مغیرہ بن شعبہ ہو، ارے معاویہ بن سفیان تو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی ہم بات کیا کریں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی خدمات 20 سالہ حکومت کی ہے، ان کی خدمات آپ دیکھ لیجئے کہ اس امت کی انہوں نے کتنی خدمت کی ہے اور دین کی کتنی خدمت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی حدیثیں ان کے بارے میں کتنی موجود ہیں۔ ہر صحابی کے بارے میں میرے بھائیوں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا نام عزت سے لیں، کسی طرح سے ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ علامہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان یبغض احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن فی قلبہ، کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے یا اس کے دل میں کسی طرح سے کوئی کینہ کپٹ ہو تو اس کو مسلمانوں کے فی میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ کہنے چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو برا بھلا کہتا ہے مسلمان ہی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا منکر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا منکر ہے یہ شخص جو مرا ہے میرے بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں تو جو گستاخی کی آپ اس کے الفاظ سن نہیں سکتے میرے بھائی۔ اس نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے معاملے کو میرے نوجوان دوستوں ہلکا مت لینا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ صحابہ کرام میں سے کسی طرح سے کسی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے، فوراً اس کے اسلام کا اتہام لگا دو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بے ایمان مسلمان نہیں ہے، صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ صحابی کہتا ہے صحابی دو تھے، مومن اور منافق، نعوذ باللہ۔ صحابی منافق کیسے ہوگا؟ صحابی کا معنی ہی یہی ہے، تعریف یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو یہاں نفاق کی کہاں گنجائش ہے؟ یہاں نفاق کا کہاں راستہ ہے کہ صحابی دو قسم کے ہیں، منافق اور مومن؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا ہمارے اسلاف نے میرے بھائیوں ایسی کوئی تقسیم کیا ہے؟ صحابی ایمان کی علامت ہے، صحابی ایمان کے شعار ہے، صحابی ایمان کی شناخت ہے، صحابی ایمان کی پہچان ہے، صحابی ایمان کے لیے معیار ہے۔ وہاں نفاق کی بات کہاں آئی ہے؟ تو نفاق یہاں ہے، منافقت یہاں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اس کے اسلام پر اتہام کرو۔ اور اسی طریقے سے ابو توبہ الربیع ابن نافع الحلبی کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کی انہوں نے، کہہ رہے معاویہ بن ابی سفیان یہ صحابہ کرام کا پردہ ہے، صحابہ کرام کا پردہ ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ پردے کو چاک کرتے ہیں، حملہ اس پر کرتے ہیں، کیونکہ جب اس پر حملہ کر دیں گے، پردے کو چاک کر دیں گے تو اندر داخل ہونا پھر کوئی نہیں بچے گا، ان کے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنیے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحَدٍ حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یعنی مطلب خلاصہ پڑھنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم کسی کے حق میں کوئی برات نہیں کریں گے، اور ہم اس سے نفرت کریں گے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ارے بھائی بہت بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو معاف کر دیں۔ تو صحابہ کرام جن کا نام لے کر کے جو ہے کہا ہے، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی؟
کیا علماء نے نہیں لکھا ہے کہ بلا شک و شبہ صحابہ کے بیچ میں آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، کچھ مشاجرات ہوئے، لیکن امت نے اجماع کر لیا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کی فائل کو بند کر دینا ہے. وہ فائل کھلنی نہیں ہے. تابعین نے بند کر دیا، تبع تابعین نے بند کر دیا، ائمہ اربعہ نے بند کر دیا. اختلاف کی فائل کو بند کر دینا ہے. کوئی بات ہی نہیں کرنی ان کے بارے میں. ان کے محاسن کو ذکر کیا جائے گا، ان کی خوبیوں کو ذکر کیا جائے گا، ان کی خدمات کو ذکر کیا جائے گا. یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی بشر تھے، انسان تھے، وہ معصوم عن خطا تھوڑی تھے. لیکن صحابی نے کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی موقف اختیار کیا ہو، چاہے جنگ جمل ہو، چاہے جنگ صفین ہو، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی جماعت ہو صحابہ کرام کی، چاہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جماعت ہو، حق پر کوئی بھی ہو، اتنا معلوم ہے اللہ رب العزت کے ہاں سب ثواب کے مستحق ہے، سب ثواب کے مستحق ہے. کہتے ہیں یہ دیکھو سنو، ہم اس کو مبغوض رکھیں گے، اس سے نفرت کریں گے جو صحابہ سے نفرت کرے گا. ہم صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کریں گے اور ہم کبھی بھی ان کا تذکرہ شر سے نہیں کریں گے. اور سنو، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان ہے. تعدی یہ تھا جو بھی مرا ہے، ملعون یہ تھا جو بھی مرا ہے، اس امت کا فرعون یہ تھا جو بھی مرا ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے قائد ہیں، اس امت کے مقتدی ہیں، اس امت کے رہبر ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی اس امت کے فرعون ہے. فرعون تو ہے، معاویہ کو فرعون کہنے والا خود فرعون ہے اس امت کا. اللہ رب العزت ایسے فرعونوں کو، اس جو ہے کیا نام ہے، فرعون سے اس دنیا کو پاک کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ان سے نفرت کرنا یہ سب نفاق ہے، کفر ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ جو شخص، یہاں پر امام ابو زرع کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی صحابی کو برا بھلا کہتے دیکھے، وہ جابر ہو کہ مغیرہ بن شعبہ ہوں کہ عمرو بن عاص ہوں کہ ابو ہریرہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، اللہ اکبر، صحابی برا بھلا کہتے دیکھو تو جان لو وہ زندیق ہے، زندیق. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ لوگ صحابہ کرام کو کیوں برا بھلا کہتے؟ حضرت سے غلطی ہو گئی تو صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی. جیسے حضرت جی کی غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، ویسے جو ان کی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا. پہلے ان کی غلطیوں کو چھوڑو. کہتے نہیں، کوئی مر جاتا ہے تو اس کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. تو صحابہ مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں؟ وہ بھی تو مرے ہیں نا. ان کی برائیوں کا تذکرہ کریں گے آپ؟ صحابہ کرام تو گئے 1400 سال ہو گئے مرے ہوئے. تم کو تو بھی 4 دن ہوئے مرے ہوئے، صحابہ کو 1400 سال ہو گئے مرے ہوئے. تو صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے درست ہے کیا؟ کون سا پیمانہ ہے ناپنے کا، اور کون سے جو ہے کیا نام ہے وزن ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں کہتے ہیں بزرگ کہ جب کسی کو دیکھو صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، زندیق، فوراً کہو زندیق. کیوں بھائی؟ میٹر کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کو حملہ کرنا ہے قرآن اور حدیث پر. حملہ کس پہ کرنا ہے؟ قرآن. اس کو ختم کرنا ہے، شریعت کو ختم کرنا. تو ختم کیسے کرنا ہے؟ قرآن جس کون پہنچایا ہم تک؟ صحابہ. قرآن لکھنے والے کون؟ صحابہ. قرآن پہنچانے والے کون؟ صحابہ. قرآن سننے والے کون؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن سیکھنے والے کون؟ صحابہ. قرآن کو سکھانے والے کون؟ حدیثیں پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ پورا دین پہنچانے والے کون؟ عقیدہ توحید پہنچانے والے کون؟ سارے کے سارے صحابہ. تو یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ پر تان کرو تاکہ ان کا اعتماد ختم ہو جائے. جب ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو آگے ہم کہیں گے کہ جب یہ صحابہ ہیں جو ایسے ایسے ہیں تو پھر ان کی پہنچائی ہوئی شریعت کا کیا اعتماد ہے؟ تب عادی کہتے ہیں یہ ہمارے شہود ہیں، ہمارے راوی ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے ہیں. تو یہ ہمارے دین کو پہنچانے والے راویوں کو تان کرنا چاہتے ہیں، ان سے اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان میں تان کرنا زیادہ بہتر ہے. اور سنیے، یوسف بن عبد الرزاق المزی کہتے ہیں تہذیب الکمال میں امام نسائی سے نقل کرتے ہوئے، انما الاسلام دار. اسلام ایک گھر ہے، اسلام ایک گھر. اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ
کوئی بھی گھر ہوتا ہے داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے نا, ہر گھر میں دروازہ ہوتا ہے. اسلام میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے, اور وہ دروازہ کون ہے؟ صحابہ. وہ دروازہ کون ہے؟ صحابہ. اصل میں ان کو داخل ہو کر کے برباد کرنا ہے اسلام کو. اسلام جو گھر ہے اس میں داخل ہو کر کے اس کو ختم کرنا ہے. تو پہلے دروازے کو توڑ دو, دروازے کو ختم کر دو, تب نہ اندر داخل ہونے پاؤ گے. تو وہی کہتے ہیں انما الاسلام قدار له باب وباب الاسلام الصحابہ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام كمن نقر الباب لكي يريد دخول الدار. تو اسلام کو برباد کرنے کے لیے صحابہ پر تان کیا جاتا ہے. الصحابہ تو حملۃ القرآن والسنہ, صحابہ یہ قرآن اور سنت کے حاملین ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا تزکیہ کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم المتقون, صحابہ کو کہتے ہیں. اولئک هم المفلحون, صحابہ کامیاب ہونے والے. اولئک هم الراشدون, نیک لوگ یہی ہیں. اولئک هم الفائزون. اور کہیں رب العالمین نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ صحابہ کرام کے درجات میں فرق ضرور ہے. ابو بکر صدیق سب سے افضل صحابی ہے, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ضرور فضل ہے, فرق ہے ان کے درجات میں. لیکن لوگوں سن لو کہ جو صحابی ہو گیا اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. سارے کے سارے صحابہ پوری امت کے اجماع سے جنتی ہے. اور صحابہ کے بعد کسی اور کے جنتی ہونے کے بارے میں قطعیت سے فیصلہ نہ کرنے پر اجماع ہے. بس صحابہ کو جنتی کہہ سکتے. سارے تابعین جنتی ہیں نہیں کہہ سکتے. سارے تبع تابعین جنتی ہیں نہیں کہہ سکتے. سارے علماء جنتی ہیں صحابہ کے بعد نہیں کہہ سکتے. سارے محدثین جنتی ہیں نہیں کہہ سکتے. سب کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت انہوں نے ہمارے دین کی خدمت کی ہے, رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. صحابہ سب کے سب. اور کیا کہتا ہے رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سرٹیفکیٹ. اللہ راضی ہو گیا, کچھ کسر نہیں چھوڑا. اور اللہ رب العزت سے صحابہ راضی ہو گئے, اور صحابہ پہلے راضی ہوئے تب اللہ راضی ہوا. صحابہ دین پر راضی ہوئے, صحابہ اللہ پر راضی ہوئے, صحابہ توحید پر راضی ہوئے, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر راضی ہوئے. سب کو قربان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے, اللہ ان سے راضی. میرے بھائیوں, یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اور ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس امت کو ایسے فاسد جو ہے کیا نام ہے خطبہ, اور ایسے فاسد جو ہے کیا نام ہے جو اپنے آپ کو عالم کہنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے, ان سے بچائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شخص ندوۃ العلماء سے پڑھنے والا آدمی, اور افسوس کی بات ہے, اور افسوس کی بات ہے, اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے, کہ اس نے سعودیہ میں تعلیم حاصل کی ہے, ریاض کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے. 4-5 سال میں ایسی ہلاکت کے گڑھے میں گرا کہ اللہ رحم فرمائے, رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. یا اللہ تو سب کچھ چھین لے گا چلے گا, لیکن رب العالمین ایمان اور عقیدے اور منہج کو تو نہ چھین. اگر یہ ہم سے چھن گیا تو ہم تباہ اور برباد ہو گئے. اے اللہ ہم کی, ہمارے بھائیوں کی, ہمارے آباء و اجداد کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. رب العالمین کی ہم تیرے توحید پر قائم رہیں. اے اللہ شرک سے, بدعت سے, صحابہ کرام کے بھی تعلق سے, کسی بزدلی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما. اور رب العالمین جب تک قائم رہے توحید پر قائم رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم أغثنا واجعل ما أنزلته قوة وبلاغا إلى حين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين